الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحاکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، حکمرانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس آدمی کو کسی قوم کا نگہبان اور حکمران مقرر فرماتا ہے تو قیامت کے دن اس حکمران سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، خاص طور پہ جو کرسی کے دل دادا ہیں وہ تو ضرور جڑے رہیں، کیونکہ یہ کوئنسیڈنس ہے صاحب کہ 18 ذوالحجہ جمعے کا دن عصر سے مغرب کے درمیان مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اور آج بھی 18 ذوالحجہ جمعے کا دن ہے، تو آج انہی کی بارگاہ میں انشاءاللہ ان کی خلافت اور شہادت پہ بات کریں گے۔ یعنی آئیے آج مظلوم مدینہ، جامع القرآن، خلیفہ سوم، امیر المومنین، ذو النورین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انتہائی محبتوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نذرانے پیش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کی خلافت کے دور پہ بات کرتے ہیں، جنہوں نے 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، یعنی 1,13,00,000 مربع کلومیٹرز پر۔ میں اگر یہ آپ کو اس کی تھوڑی سی اسٹیٹس بتاؤں، اس طرح سے یعنی فگر بتاؤں میں، تو تقریباً 14 کے قریب پاکستان بنتے ہیں جس پر آپ نے حکومت کی، جنہوں نے 12 برس تک ناظرین خلافت راشدہ کا منصب سنبھال کر 82 برس کی عمر میں بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس طرح شہادت کا جام نوش کیا کہ ملت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ اور مدینہ پاک کی حرمت بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن حق پر ہونے کے باوجود اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لیے شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون ریزی نہ ہونے دی۔ ناظرین کرام، تاریخ گواہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب منصب خلافت کو سنبھالتے ہیں تو فاروق اعظم نے ملکی نظم و نسق کا جو دستور عمل مرتب کیا تھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا، اور مختلف شعبوں کے جس قدر محکمے قائم ہو چکے تھے ان کو منظم کر کے ترقی دی۔ مطلب ایسا نہ تھا کہ یہ کریڈٹ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میں اسے کنٹینیو کیوں کروں، اپنے نام کی تختی کیوں نہ لگاؤں۔ نو وے، وہ سب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی للہیت سے کام کیا کرتے تھے۔ یہی سی نظم و نسق کا اثر تھا ناظرین، اور پالیسیز کا تسلسل تھا کہ ملکی ٹیکسز میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مصر کا خراج 20 لاکھ دینار تھا، لیکن عہد عثمانی میں اس کی مقدار 40 لاکھ دینار تک پہنچ گئی، لیکن عوام پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہ آیا۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 برس پہلے اس ضرورت کو محسوس کر کے مرکز کے زیر اہتمام، بڑی اہم ترین بات ہے، عمال یعنی گورنرز کی ایک مجلس شورا ترتیب دی۔ جیسے آج ہمارے ملک میں اس کی مثال دوں کہ چیف منسٹرز پر مبنی کونسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہے، جسے پی ایم یعنی پرائم منسٹر لیڈ کرتا ہے۔ یہ ویژن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اس مجلس کے ارکان سے عمومی تحریری آراء طلب کی جاتی تھی، دارالخلافہ میں باقاعدہ اجلاس بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ ناظرین 34 ہجری میں اصلاحات ملک پر غور کرنے کے لیے جو اجلاس ہوا تھا، اس میں تمام اصحاب الرائے اور اکثر عمال حکام شریک ہوئے تھے۔ اسی میکانزم کے تحت خلیفہ وقت کا سب سے اہم فریضہ حکام اور عمال یعنی گورنرز کی نگرانی تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اگرچہ طبعاً بہت نرم تھے، بات بات پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی، ذاتی حیثیت میں انتہائی تحمل، بردباری اور چشم پوشی آپ کا شیوا تھا، لیکن ملکی
معاملات کے اندر انہوں نے احتساب کو اپنا طرز عمل بنایا تھا. نگرانی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ دریافت حال کے لیے دربار خلافت سے تحقیقاتی وفود, یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انٹیلیجنس بیسڈ وفود جو تھے وہ باقاعدہ روانہ ہوتے تھے, جو تمام ممالک کا دورہ کرتے تھے اور گورنرز کے طرز اور رعایا سے ان کے تعلق کو باقاعدہ جانچتے تھے. ملک کی حالات اور اس سے واقفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کا یہ معمول تھا کہ جمعے کے دن ممبر پر تشریف خلیفہ وقت تشریف لاتے تھے اور خطبہ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے یعنی اطراف ملک کی خبریں لیا کرتے تھے اور ان کی بات کو غور سے سنا کرتے تھے. آپ کی طرف سے یہ اعلان عام تھا کہ جس کسی کو گورنر سے کوئی شکایت ہے تو وہ حج کے موقع پر بیان کرے, اور اس موقع پر تمام عمال کو لازمی طور پر طلب کیا جاتا تھا اور بالمشافہ ان کی تحقیقات کی جاتی تھی. آپ ناظرین, آپ کی ذات کا عالم یہ تھا کہ لباس میں انتہائی سادگی تھی. مال و دولت کی فراوانی ہونے کے باوجود جمعے کے دن ممبر پر جب تشریف فرما ہوتے تو آپ 4 یا 5 درہم کا معمولی سا تیبن جو ہے جسم پر سجایا کرتے تھے. عالم یہ تھا کہ انتہائی سادہ خوراک تھی, اور عشرہ مبشرہ کے بزم نشین ہونے کے باوجود بھی مظلوم مدینہ نے تیسرا خلیفہ راشد ہونے کا حق اس انداز سے ادا کیا کہ وہ مسجد ناظرین جس کی وسعت آپ کے پیسوں سے ہوئی تھی, اسی مسجد میں آپ کو جانے سے یعنی امامت سے روکا گیا, لیکن آپ نے کسی قسم کا ریٹیلیشن نہ کیا. اس مسجد کی امامت سے بھی روکا گیا, گھر کو کارڈن آف بھی کیا گیا, 40 دن تک مسلسل آپ کا پانی بھی بند کیا گیا. یعنی وہ بیر روما جس سے مسلمانوں کو آپ نے سیراب کیا, آپ پر مدینہ پاک کا پانی مکمل طور پر بند کیا گیا. فائنلی کیا ہوا ناظرین کہ چونکہ مدنی سرکار کے ظاہر نظر کرم سے پلے ہوئے تھے تو عالم یہ تھا کہ مدینہ پاک کی حرمت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا, لیکن مدینہ پاک کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. ظاہر ایک ایسی ہستی صاحب, آپ گفتگو کرتے چلے جائیے اور صاف بیان کرتے چلے جائیے, ممکن ہی نہیں. لیکن وہی بات ہے, آج چونکہ ان کی خلافت پہ بات ہونی ہے, بہت ضروری ہے صاحب کہ شاید کچھ لوگ اپنی شکلوں کو اس آئینے کے اندر دیکھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے, اور ظاہر وہ ایک بہت بڑی بے چینی امت کے اندر جو پیدا ہو جاتی ہے, کہ اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت خلیفہ میں نظر آتے ہیں. انتخاب کیسے ہوا, یہاں سے آغاز کیجئے. اور سب سے زیادہ جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ ایک خلیفہ کی صفات عالیہ کیسی ہونی چاہیے, یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم موضوع ہے, اور آپ نے بہت خوب اشارہ کیا کہ ان میں کئی لوگوں کے لیے سیکھنے کی باتیں ہیں, اور صرف ایسے لوگوں کے سیکھنے کی باتیں نہیں ہیں جو کہ کسی صدر یا وزیر اعظم یا کی پوسٹ کے اوپر چانسلر ہوں, بلکہ ہر ایک شخص جس کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری کے عہدے پر براجمع کیا ہے, اس کے لیے بھی یہاں پر سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں. بھائی ایک کاؤنسلر کے لیے بھی اور ایک حکومتی مطلب یوں کہ سرکاری ادارے میں جو کلرک بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے بھی مطلب یہ ضروری ہے. آپ اس طرف آئیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کیا اچھی بات, کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہباں ہے اور ہر ایک شخص سے باس پرس ہوگی اس کے نگہبانی کے بارے میں, اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں. اور قرآن کریم میں سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم زمین پر جگہ دیتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں, خیر کی بات کی دعوت دیتے ہیں اور شر سے منع کرتے ہیں. جنید بھائی اس پر غور طرف بات یہ ہے کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دین کو قائم کر کے بتایا کہ مدینۃ المنورہ میں مسلمانوں کی زندگی کی تنظیم یوں ہوگی, اور پھر اس سلسلے کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنٹینیو کیا. اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جب آپ پر حملہ ہوا ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص نے جب کیا, تو اس وقت مسلمانوں میں جو بے چینی اور اضطراب یوں تھا کہ خلافت کا مسلک یہ نہ تو خالی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں کوئی ویکیوم اور کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. چنانچہ اس وقت اصرار مسلمانوں کی امت کا یہ تھا
کہ فوراً سے انتخاب کر لیا جائے کسی خلیفہ کا تاکہ مناسب وقت میں کوئی مزید بے چینی نہ ہو. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا، بلکہ یہ حکم دیا ایک لحاظ سے کہ 6 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دے دی جائے. ان 6 صحابہ کرام میں حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. یہ مجلس شورا، یہ مجلس شورا. اور پھر یہ تاکید کی کہ آپس میں اتفاق کر کے ان میں سے کسی ایک کے انتخاب پر آپ سب متفق ہو جائیں اور وہی خلیفہ ہوگا. اور دوسری بات جو شدت یا جس سنجیدگی کا اظہار فرمایا وہ یہ فرمایا کہ 3 دن کے اندر آپ نے انتخاب کرنا ہے. اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے انتظام کی ذمہ داری کتنی اہم ہے، اسے خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو انتظامی بصیرت تھی اور جو آپ کی سیاسی بصیرت تھی، آپ نے اس نتیجے پر جلدی پہنچنے کے لیے اور مشاورت کے عمل کو تیز کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا، اپنے آپ کو اس دوڑ میں یعنی اس ذمہ داری کو سنبھالنے میں اپنے آپ کو پیچھے کیا، علیحدہ کیا، اور پھر خوب مشاورت سے، یعنی حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر مسلمانوں کے گھروں پر دستک دی گئی اور دستک دینے کے بعد مشاورت کرنے کے بعد پھر اس بات کا انتخاب کیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت یعنی وہاں کسی نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ویکیوم کریٹ نہیں کیا، یوں کہیے کہ وہ جو ٹرانسفر آف پاور ہے وہ فوراً ہی ہو گئی، وہ پیسفلی ٹرانسفر ہوئی. نمبر 1. اور دیکھیں وہ جنگ جو اسلامی سیاست کا بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے، یہ انٹرسٹ کی جنگ نہیں ہے جو کہ ہم اکثر اوقات سیاست کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں آیا. چنانچہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث بن جاتے ہیں. پھر آپ نے صفات کا ذکر کیا. دیکھیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظامی معاملات کے حوالے سے تو ہم ضرور کریں گے، صرف 1 سے 2 باتیں میں ضرور کروں گا. نمبر 1، یعنی آپ کا ایثار اتنا تھا کہ ذاتی مصارف کے لیے کبھی بھی آپ نے بیت المال کا استعمال نہیں کیا. ویری گڈ. کیا بات. سوچئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذاتی مصارف کا خرچہ تھا 5000 درہم تھے 1 سال کے. آپ نے کم و بیش 12 سال مسلمانوں کی خدمت کی اور ان 12 سالوں میں 1 پیسہ بھی بیت المال سے نہیں لیا. پھر مزاج میں تواضع اتنا تھا، انکساری اتنی تھی کہ کئی خادم آپ کے گھر پر ہوتے لیکن آپ نے کبھی خود کسی کو تکلیف نہیں دی، خود اپنے کام خود کرتے. حتیٰ کہ تہجد کا وقت آتا تو آپ کرتے یوں کہ خود ہی اٹھتے، اپنا پانی کا انتظام کرتے، وضو کرتے، نماز تہجد ادا کرتے. اور آخر میں صرف اور صرف یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر احترام اتباع سنت ایسی تھی کہ بعض اوقات اتفاقی امور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی اس قدر پیروی فرماتے کہ اگر وضو کے وقت حضور نے مسکراہٹ سے وضو فرمایا تو آپ بھی منوان ایسا ہی کر. بالکل. اب دیکھیں یہاں پہ یہ تو ایک بنیادی سٹرکچر بن گیا. اب آئیے ذرا اس بات کی طرف جو انتہائی اہم ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو صاحب ہر پارٹی ظاہر ہے اپنا ایک ایجنڈا پیش کرتی ہے، لیکن جو پہلی اسپیچ ظاہر ہے جو بھی منتخب حکمران ہوتا ہے اس کی پہلی اسپیچ بنیادی طور پہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی ویژن کی کتاب کا سر ورق ہوا کرتی ہے کہ وہ قوم کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحیثیت خلیفہ ظاہر ہے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں مسند پہ، تو آپ نے عوام الناس سے جو خطاب کیا اور جو پہلا خطبہ ہے وہ اتنا ویژنری ہے کہ اس نے بتایا کہ بنیادی طور پر ایک حکمران کو ہونا کیسے چاہیے. اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نائب رسول ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ایسا ہی تو وہی اثرات جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تربیت کے نتیجے میں صدیق اکبر سے ہوتے ہوئے حضرت عمر سے ہوتے ہوئے حضرت عثمان تک پہنچے، اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہ تمام کے تمام خلفائے راشدین بشمول حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشاں تھے. ان کا ایک ہی مقصد تھا اور یہی مشن ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اس میں بنیادی طور پر انسانی کردار کو بہتر بنانے کی طرف توجہ فرمایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب انسانی کردار سنور جائے، انسان کی تربیت ہو جائے، تو چاہے پھر وہ عوام ہو
یا حکومتی کارندے ہوں، دونوں ہی انسان ہیں اور دونوں ہی نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ریاست کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ واہ، تو آپ نے انسانی کردار پر توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھ لو، کسی بھی وقت جو ہے وہ تمہارا یہاں سے جانا ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی فرما برداری اور نیک کاموں میں سبقت کرو۔ تو نیکی کی طرف توجہ اور خدا کے خوف کی طرف توجہ دلائی۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا غفلت میں مبتلا کرنے والی ہے، تو یہ چیز تمہیں غفلت میں مبتلا کرے گی، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن عظیم بھی اس بات کی تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہے وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری بات جو آپ نے اس میں بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اگر تم اس دنیا کے حصول کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حقوق سے صرف نظر کرو گے، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہوگے تو ظاہر مخلوق کے حق میں بھی کوتاہی کے مرتکب ہوگے۔ تو دنیا کے لیے اگر یہ کرو گے تو جن لوگوں نے دنیا کے لیے ساری کوششیں کر لیں، ذرا ان کا عبرتناک انجام بھی دیکھ لو کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ جو تین نکات آپ نے کہ اللہ کا خوف کرتے ہوئے تم نیکی کو اختیار کرو، واہ، اور دوسرا یہ کہ اس دنیا سے دھوکہ مت کھا جانا، اور تیسرا یہ کہ جو دھوکہ کھا گئے ذرا ان کے انجام پر بھی غور کر لینا۔ اب وہ مبارک کلمات جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بعینی ہی میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس پہ پھر ہم مزید اس پہ تبصرہ کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم قلعہ بند گھر میں خود کو سمجھتے ہو، محفوظ گھر میں خود کو سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، تم عمر کے آخری حصے میں ہو، حالانکہ سامنے نوجوان بھی ہے اور ایک سفید داڑھی والا شخص بھی ہے، لیکن ظاہر انپریڈکٹیبل ہے نا زندگی، کسی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اس کو آپ نے بعد میں ارشاد بھی فرمایا اس لیے تم اپنی باقی ماندہ زندگی میں بہت جلد نیک کام سر انجام دو اور اس میں کسی سستی کا شکار کیا موٹیویشن ہے، کیا مزید فرمایا کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہیں صبح اور شام کوچ کرنا ہے۔ کسی بھی وقت میں یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جس کی بنیاد پر حضور نے بھی فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی شے کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دیکھیں مفتی صاحب، جب حکمران وقت یہ سمجھے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے اور یہ جو کرسی اس کی حقیقت کیا ہے، تو پھر وہ ڈیلیور کر پاتا ہے نا، بات یہ جی بالکل، وہ چیز ڈیلیور کر سکتا ہے کہ جو واقعتاً ریاست مدینہ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سوشل اسٹیٹ جو بنائی کہ جو غریبوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اور انصاف فراہم کرنے کے لیے جو ریاست قائم فرمائی، حقیقتاً وہ ریاست مدینہ کا جو ہے وہ ایک تاثر قائم رہے۔ تو آپ نے مزید فرمایا کہ صبح و شام کوچ کرنا اور آگاہ ہو جاؤ دنیا مکر و فریب میں مبتلا کرنا، یعنی تمہیں غافل کرے گی، اطراف میں نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، دنیا کی بہت ساری چمک دمک بھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ یہ تمہارے لیے جو ہے دنیا کو مزین تو کر دیا گیا، تو یہ مکر و فریب میں مبتلا کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں مبتلا کر دے، تم گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو اور سرگرمی کے ساتھ، انتہائی کوشش کے ساتھ نیکی کرو اور غفلت میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم سے غافل نہیں ہے۔ اور مزید آخری بات یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ دنیا دار اور ان کے فرزند کہاں گئے کہ جنہوں نے دنیا میں عمارتیں تعمیر کی اور عرصہ دراز تک دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے، وہ کہاں ہیں آج؟ دنیا نے انہیں چھوڑا ہے؟ نہیں، وہ ان کو بھول چکے، وہ جو ہے نا بھولی بسری داستانیں بن گئے۔ اور آپ نے فرمایا آخرت کی طرف توجہ کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال جو ہے وہ قرآن عظیم میں بیان فرمائی کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دنیا کی کہاوت بیان کیجئے، کما انزلنا من السماء ماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، تو پھر اس سے خوب جو ہے وہ گھنا سبزہ اگایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ فاصبح حشیما، پھر وہ سوکھی گھاس کی طرح ہو گیا اور ہوا اسے اڑانے لگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یعنی اگر یہ بالکل ایسا خطبہ ہے کہ بے ثباتی کائنات، یعنی ایک تو یہ کہ آپ نے سمجھا دیا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر میں اپنے الفاظ میں اس کو ذرا سا سمجھانے کی کوشش کروں اور میں اگر اس کا کرکس نکال کے اپنے ذہن کے مطابق، تو آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ طاقت، قوت، کرسی، جاہ و عشمت، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، آج تیرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی، لیکن وہی بات رہ وہی جائے گا کہ جو اللہ کے لیے کام کرے گا۔ آئیے ذرا علامہ صاحب اب بنیادی طور پہ یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اور یہ سوال فلوٹ کرنے سے پہلے
مطلب میں ناظرین کی توجہ بھی اس لیے چاہوں گا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ صاحب، اور یہ ظاہر ہے اس وقت چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے صاحب کہ ہر آنے والا ہر جانے والے کے کام کو سب سے پہلے جو بغضہ لگاتا ہے، سب سے پہلے، چاہے وہ اچھا کام ہو یا بہت اچھا کام ہو جس سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہو. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ تختی کی پرواہ کی، نہ تخت کی پرواہ کی، نہ اس بات کی پرواہ کی کہ کس کی کتنی نیک نامی. ہر وہ کام جو ظاہر ہے آپ کے پیش رو کر کے گئے، آپ نے بدرجہ اولا اس کو کنٹینیو بھی رکھا اور اس کو دوام بھی دیا اور اس کو عروج بھی دیا. تو ایک بات تو یہ کہ کن کن امور کی پیروی کی ذرا بتائیے. دوسرا پھر وہی بات ہے کہ جو ایکسپینشنز اور ایکسٹینشنز ہوئی اور جو فتوحات ہیں وہ بڑی کمال ہے، بتائیے ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی خصوصی فضائل سے نوازا ہے. حتیٰ کہ یہ فضیلت جو آپ کو حاصل ہوئی کہ تاریخ انسانیت میں دو نور والا آج تک اور کوئی بھی نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خواہش کا اظہار کہ اے عثمان، اگر میری مزید بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دے دیتا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہم جتنی گفتگو کریں حضرت عثمان غنی کی فضیلت کا اور آپ کے مقام و مرتبے کا حق ادا نہیں کر سکتے. بس یہ حدیث ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث سے ہمیں کوئی فائدہ اور فضیلت عطا فرما دے. وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے اور بلا حساب و کتاب انہیں جنت میں داخل کر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ذکر خیر کی برکت سے اس حدیث سے حصہ عطا فرما دے. جو آپ نے حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی بات کی تو یہ بڑا زبردست ایک لیگیسی آپ نے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا کہ پچھلی حکومتوں کے بہترین کاموں کو انہی ناموں سے جاری و ساری فرمایا. اس کو ٹو کیا، یہ نہیں کہ وہ ختم اور نئی تختی کے ساتھ نئے کام شروع. اور ان میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کو اپنی طرف آنے کا کھلا ایکسس دیا تھا. جمعے کے خطبے میں بھی لوگ پوچھ لیتے تھے کہ یہ کپڑا کیسے بنا ہے. یہی آپ نے روایت جاری رکھی کہ ہر بندے کو خلیفۃ المسلمین تک ایکسس بہت آسان تھا، بلکہ ہر فرائیڈے کو عوام کا اجتماع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ سے کوئی شکایت ہے تو بتائی جائے. میرے گورنرز جو میں نے متعین کیے ہیں ان سے متعلق کوئی شکایت ہے تو بتائی جائے. اور حج کے موقع پر پورے سال میں سارے گورنرز کو اپنے پاس بلاتے تھے اور بالمشافہ ساری عوام کو کہتے تھے کہ یہ گورنرز ہیں، ان کی کوئی بھی شکایت ہے تو ہم تک پہنچائی جائے. تو ایزی ایکسس ٹو دا جو ہے وہ جو حاکم ہے اس تک رسائی. اسی طرح وفود متعین کرتے تھے اور مختلف ریاستوں میں بھیجے جاتے تھے جو انٹیلیجنس کا کردار ادا کرتے تھے کہ وہاں پر حکومت اور رعایا کے درمیان کس قسم کا تعلق ہے، اور یہ خبریں حضرت عثمان غنی تک پہنچائی جاتی تھیں. اسی طرح اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اپوائنٹمنٹس کی ہوئی تھیں انہی اپوائنٹمنٹس کو جاری و ساری رکھا. یہ نہیں کہ اب میری حکومت آ گئی ہے تو سارے اداروں کے جو بڑے بڑے سربراہان ہیں وہ ختم کیے جائیں اور نئے سربراہان جو مجھے پسند وہ متعین کیے جائیں. نہیں، سارے وہی سربراہان تھے جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھے. اسی طرح مستحقین کا جو وظائف حضرت عمر نے جاری فرمائے تھے ان کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ وافر ٹیکسز کی وجہ سے ان مستحقین کے وظائف میں 100 درہم کا اضافہ فرما دیا. ہر ایک شخص جو فیکس جن کو وظائف ملتے تھے ان میں 100 درہم کا اضافہ. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا کام تھا کہ افطار کے لیے وہ مستحقین کو 1 درہم اور خواص کو 2 درہم دیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی نے نہ صرف اسے جاری فرمایا بلکہ حرم میں بھی افطار کے سترے اور دسترخوان جاری فرمائے. آج تک اور قیامت تک جس بھی مسجد میں افطار کا دسترخوان لگتا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. یہ آپ ہی کے طفیل یہ سنت جاری ہوئی. اسی طرح اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حوالے سے
پہلے بھی سختی تھی کہ ان سے کوئی بے ادبی نہ ہو، ان سے کوئی گستاخی سے بات نہ کرے، حب اہل بیت، اس کو مزید جاری فرمایا اور قانون سازی فرمائی کہ ان کی کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے تو یہ جرم ہے اور اس کی سزا متعین فرمائی، اس کو جاری و ساری فرمایا۔ اسی طرح جمع قرآن کا جو پروجیکٹ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا تھا اس کی تکمیل فرمائی کہ وہ پہلے مختلف قراتوں پہ تھا، عربیوں میں جب یہ ساری قراتیں ہوتی تھیں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، جب قرآن عجمیوں میں گیا تو اس میں اختلاف پیدا ہونے لگا اور فتنہ بڑھنے لگا۔ حضرت عثمان غنی کا یہ کمال ہے کہ پوری امت کو لغت قریش والی قرات پر متحد فرما دیا۔ اور اسی طرح جو آپ نے فتوحات کا سلسلہ بتایا ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بس ایک چیز ذکر کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جنت میں بجلی ہوگی، بجلی چمکے گی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب اپنے ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں گے تو آپ کے جانے کی وجہ سے جنت چمک اٹھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس پیارے بندے کے ذریعے جنت کو بھی چمکایا ہے اور دنیا میں بھی آپ کے ذریعے سے دنیا کو چمکایا ہے، اس طرح کہ 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس کو دگنا کرتے ہیں 12 سال کے عرصے میں اور 44 لاکھ مربع میل، اور افریقہ کے اندر آپ کی حکومت قائم ہوتی ہے، موروکو تک آپ دیکھیں کہ وہ آخری ہے، سپرس کے اندر آپ کی حکومت قائم ہوتی ہے، یہاں پر افغانستان اور کابل تک اور چائنا کے بارڈر تک، اور اسی طرح یورپ کے کچھ ممالک اور کچھ علاقوں کے اندر آپ کی حکومت، یعنی ایکسٹریم ایسٹ سے لے کے، یعنی کابل سے لے کر جو ہے مراکش تک اور وہاں اسپین تک جو ہے سارا کا سارا علاقہ آپ کے زیر نگیں ہے۔ خلافت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات ہو رہی ہے اور پھر ظاہر آگے جا کے ان کی دردناک شہادت پہ بات کریں گے۔ ساجد چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ عثمان کو نبی کی خلافت عطا ہوئی، حسن کرم ملا ہے، سخاوت عطا ہوئی، سب سے الگ ہے آپ کو قسمت عطا ہوئی، سلطان کائنات کی نسبت عطا ہوئی، عثمان ذی نشان خدا کی نظر میں ہیں، شہزادیاں حضور کی دو ان کے گھر میں ہیں، رہتی تھی روح مصطفیٰ پر آپ کی نظر، عثمان عاشقان نبی میں ہے معتبر، حسن عمل میں خوب، سخا میں ہے خوب تر، ذوالنور کا ہے ذکر جبھی تو نگر نگر، ہے منقبت میں ان کی فرامین مصطفیٰ، وہ با حیا وہ با صفا وہ صاحب عطا، عثمان کا تو چلتا تھا اللہ سے کاروبار، رہتے تھے وہ ہمیشہ گداؤں پہ لطف بار، سرکار دو جہان کے سچے تھے جانثار، اصحاب شاہ دین میں ٹھہرے وہ باوقار، عشق و وفا و جود میں وہ با کمال تھے، علم و حیا و زہد میں وہ بے مثال تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے آقا پہ تھے فدا، عثمان سے فرشتے بھی کرتے ہیں سب حیا، عثمان جنتی ہے یہ آقا نے ہے کہا، ہو کر شہید پا گئے وہ منزل بقا، ساجد جہاں میں خاص فضیلت عطا ہوئی، عثمان کو حضور کی حاصل رضا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اب بتائیے، یہ جو تھوڑا سا ذرا کچھ اشارہ کیا علامہ صاحب نے، لیکن میں چاہتا ہوں اس میکانزم پہ ذرا کھل کے بات، اور یہی وہ میکانزم ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک میں میکانزم قائم ہو جائے۔ یہ جو بنیادی طور پہ، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں نے ابتدا میں حوالہ بھی دیا کہ جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہمارے یہاں بنائی ہوئی ہے، ایکچولی یہ چیف منسٹرز پہ مبنی بنیادی طور پہ صوبوں کی ہوتی ہے، اور اس کو ہیڈ بیسکلی پی ایم کرتا ہے۔ یہ طرز ہے وہ جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ عمال کے لیے جو ایک باقاعدہ مجلس شورا بنائی تھی، تو ایک تو یہ کہ ان کا اجلاس بلوانا، اور خاص طور پہ جو کراس چیک کرتے تھے آپ وہ بتائیے، پھر ملکی جو انتظام اور انصرام تھا اس کے ذریعے سے جو آپ نے ٹیکسز میں اضافہ کیا، لیکن کمال یہ ہے صاحب کہ ایک عام آدمی جو ہے مسترب نہیں ہوا، پھڑپھڑایا نہیں عام آدمی کے ساتھ، میرے اوپر بوجھ کیوں ڈال دیا ہے، اور پھر ترقیاتی کام بھی اسی انداز سے ہوتے رہے۔ بتائیے ذرا۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ محاصل کی تعداد تو دگنا ہو گئی، ہاں،
تو آپ نے یہ کہا کہ عوام الناس کو کوئی اضطراب نہیں تھا، بلکہ عوام الناس کے دن پھر گئے، جن کے روزینے کم تھے ان کے روزینے بڑھ گئے، جن کے وظائف کم تھے ان کے وظائف حضرت عثمان غنی نے بڑھا دیے. تو بلکہ انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ قربانیاں عوام کو دینی پڑیں گی، کبھی نہیں کہا انہوں نے، قربانی خود دی ہے. بالکل. اچھا، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خلافت کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیا اس کا مقصد طاقت کا استعمال ہے؟ بحث صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے؟ نہیں. اسلام جس مقصد کے لیے خلافت کو جائز قرار دیتا ہے یا جس مقصد کے لیے خلافت یعنی وجود میں آتی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ خلیفۃ المسلمین، عامت المسلمین یعنی عوام کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا کہ انسان اور عوام اللہ رب العزت سے کس طرح تعلق کو مضبوط بنائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنا آسان سے آسان ہو جائے. صرف ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کی زندگی پر عمل کرنا آسان ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہا ہے. That's the basic purpose of خلافہ. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کمال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کی سنتوں کو جاری رکھتے ہوئے اس میں مزید استحکام آپ لے کر آ رہے ہیں. اور اس استحکام کا پہلا اصول تو تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اگر آپ نے طاقت کا استعمال کرنا ہے تو ارتکاز طاقت کو ممکن نہیں رکھنا، بلکہ آپ نے تقسیم کرنی ہے. اور اس تقسیم کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ عوام الناس کو، ان کی مشاورت کو، ایکسپرٹس کی مشاورت کو اپنے شامل حال رکھیں اور پھر مختلف احکامات کو ممکن بنائیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے. اور اس مشاورت کی فارم دو طرح کی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک تو تھی کہ تحریری طور پر آپ مشاورت طلب فرماتے، اور دوسری تھی باقاعدہ اجلاس کی صورت میں براہ راست عمال، ایکسپرٹس بلائے جاتے اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے. دوسری جو کمال کی بات تھی وہ ارتکاز طاقت سے تقسیم طاقت کی طرف، اور وہ یہ تھا کہ مثال کے طور پر اس سے پہلے والے دور میں والی سول اور ملٹری دونوں کے رسپانسبلٹی لیتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس بات کو بھی ممکن بنایا کہ مزید طاقت تقسیم ہو تو والی علیحدہ ہو جاتا، ملٹری والے علیحدہ ہو جاتے. تیسری بات، حکام اور عمال کے اوپر بھی ایک سرویلینس رکھی گئی. اور وہ کیسے رکھی گئی کہ یہ دیکھا گیا کہ جب کوئی شخص کو کسی ذمہ داری ملتی ہے تو کیا اس کے رہن سہن کا طریقہ یا اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھ تو نہیں گیا، اس کے اوپر نظر رکھی اور اس کے اوپر باس پرس کی جاتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا کہ جو اسے اس ٹائم کے اندر حکم دینا چاہیے تھا، میجر لینے چاہیے تھے، وہ انہوں نے لیے یا نہیں لیے. اس کے ساتھ ساتھ یعنی جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر سینٹر سے یعنی مرکز سے مختلف ڈیلیگیٹس جاتے جو پوری سرویلینس کرتے، رپورٹ کرتے اور یہ بتایا اس کے اوپر. پھر ترقیاتی کاموں کے اندر بھی آپ نے جو کمال کیا وہ یہ کیا کہ عہد فاروقی کے اندر جو نظم و نسق اور مختلف محکمے قائم کیے گئے تھے ان کو آپ نے اسٹیبلائز کیا، ان کو آپ نے فردر ڈسپلن کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں 20 لاکھ دینار کا یعنی ٹیکس وصول کیا جاتا وہ ڈبل ہو گیا. کتاب الشفا، دشمن کے شر سے حفاظت کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی دشمن کا ڈر یا خوف ہو تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ دشمن کا ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اچھا، اب اس میں ناظرین ایک بات کا خیال رکھیے کہ ہمیں جب تک تیقن نصیب نہ ہونا اس وقت تک ہمیں بنیادی طور پہ وظائف کا جو ہے وہ اثرات اور ثمرات پھر میسر نہیں آتے. امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ میں دنیا میں صرف دو باتیں پسند کرتا ہوں. اول بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوم قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، اور تیسری بات محتاجوں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنا. جامع القرآن ہے ذی شان عثمان غنی، جامع القرآن ہے ذی شان عثمان غنی، طالب حق حامل فیضان عثمان غنی،
طالب حق حامل فیضان عثمان غنی، دین حق کی سربلندی ہی رہی پیش نظر، دین حق کی سربلندی ہی رہی پیش نظر، کرتے تھے انفاق ہر ہر آن عثمان غنی، کرتے تھے انفاق ہر ہر آن عثمان غنی، مرحمت ان کو ہوئی آقا کی دو شہزادیاں، مرحمت ان کو ہوئی آقا کی دو شہزادیاں، نوری نوری موتیوں کی کان عثمان غنی، نوری نوری موتیوں کی کان عثمان غنی، طالب حق حامل فیضان عثمان غنی، جامع القرآن ہے ذیشان عثمان غنی، آپ کی مدحت بیان ساجد بھلا کیسے کرے، آپ کی مدحت بیان ساجد بھلا کیسے کرے، آپ کا ہے مدح گو قرآن عثمان غنی، آپ کا ہے مدح گو قرآن عثمان غنی، طالب حق حامل فیضان عثمان غنی، جامع القرآن ہے ذیشان عثمان